سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، کہ تم اپنا رخ پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ، حقیقت میں نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا اور یوم آخرت پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، پھر وآت المال علی حبہ، دیا اس نے اپنا مال باوجود مال کی محبت کے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنا مال دیا ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامہ یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب اور حاجت مندوں کو اور غلام آزاد کرنے والوں کو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور یہ نماز قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ دوسرا نیکی یہ ہے کہ تم یہ لوگ پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کر لیں، وَالصَّابِرِينَ اور نیکی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ بھوک اور پیاس میں، والضراء اور بدنی جو تکالیف ان کو پہنچتی ہیں، وحین البأس اور خطرے کے وقت یہ لوگ جو ہیں وہ صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ جو ہیں یہ سچے ہیں، اولئک هم المتقون اور یہی لوگ جو ہیں بچ جائیں گے، بچ جانے والوں میں سے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ گزشتہ مضمون سے جڑا ہوا ہے، لیکن آج کا جو سبق ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے، اور وہ اس میں زیادہ تر خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے۔ اب تک جو مضامین آئے تھے اس میں مخاطب زیادہ تر یہود تھے، اور یہود کے مختلف اعمال اور ان کی نافرمانیاں، ان سے جو غلطیاں ہوئیں اور جس بنا وہ اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے، وہ مسلمان قوم کو بیان کیے گئے، یعنی عبرت کے لیے۔ اور ضمناً یعنی یہ تقریباً آپ دیکھیں کہ 1.25 پارہ ہے، یعنی آج 1.25 پارہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہم آگے شروع کر رہے ہیں۔ تقریباً 1.25 پارہ میں زیادہ تر جو مضامین تھے وہ یہود کے تھے، ضمناً کہیں کہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا، جیسے کہ یہ جو ابھی آیت گزری ہے،
آج کا جو مضمون ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک مخاطبہ جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ وہ یہود جنہوں نے غلط کام کیے اور جس کی بنا وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے اور غیظ و غضب کے مستحق ہو گئے اور ان سے امامت چھین لی گئی، انہوں نے یہ کام کیے تھے، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور اب تم نے کیا کام کرنا ہے، اور تم نے امت وسط بنا کے دکھانا ہے، لیکن امت وسط کے جو ڈیوٹیاں ہیں وہ کیا ہیں، اور جو اعمال کریں گے وہ زندگی کس طریقے سے گزاریں گے، ان کا ایمان کیسا ہوگا، کن باتوں پر ان کا ایمان ہوگا، کیسا ایمان ہوگا۔ اور تو تقریباً یعنی آج کے بعد تقریباً یہ مضامین آئیں گے۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اگر آپ قرآن پاک کے ٹیکسٹ کی طرف متوجہ ہوں تو اس میں آخر میں ایک دو باتیں ہیں، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ جو ہیں سچے ہیں، یعنی جو ان صفات کے مالک ہیں، یہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، ان کے اعمال درست ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ بچ جائیں گے۔ متقی کہتے ہیں بچ جانے کو، بچنے کو کہتے ہیں، اور ہر جگہ متقی کی اپنی اپنی معنی آتا ہے، اصطلاح آتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں بچ جانے والے ہیں، یہ متقین ہیں، مطلب یہ لوگ بچ جائیں گے۔ کس چیز سے بچ جائیں گے؟ تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں مضمون پہ، اولئک هم المتقون، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ جو ہیں یہ سچے ہیں، اور یہ لوگ بچ جائیں گے۔ کس چیز سے بچ جائیں گے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کے غیظ و غضب سے یہ لوگ بچ جائیں گے۔ پھر دنیا میں یہ ایک خراب زندگی سے بچ جائیں گے، یعنی ان کی زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سامعین کرام متقیوں سے کہ ان کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ اچھی ہوں گی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو یہ ایک وعدہ ہے، یہ آپ ضرور یعنی ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں یہ ایک تھوڑی سی کچ فہمی اسے کہہ لیں، اور یا غلط فہمی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے صحیح طریقے سے، اللہ تعالیٰ پر صحیح طریقے سے ایمان لے آئے جس طرح کے حق ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کی، محنت کی، تو ہماری دنیاوی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ یہ ایک عام، یعنی میں ایسا محسوس کرتا ہوں، حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا، ایسی سوچ نہ ہوتی تو، اور ایسی سوچ ہوتی کہ دنیا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائیں گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اگر یہ ہمارے ذہن میں ہوتا تو سامعین اکرام کیا آج یہ صورتحال ہوتی جو آج ہے؟ آج تو ہم دین سے کتراتے ہیں، یعنی ہم لوگ دین سے کتراتے ہیں، مکمل دین میں داخل ہونے سے کتراتے ہیں، اپنی خواہشات کی اتباع پر اصرار کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے پر اصرار کرتے ہیں۔ تو عام مطلب میرے خیال میں تھوڑی سی وضاحت ہو گئی ہوگی میری بات کی، کہ دین میں اللہ کی مکمل بندگی میں ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھ آج کی نہیں ہے، یہ سمجھ بہت پرانی ہے، اور اس کی سامعین کرام کر لینی ضروری ہے بہت زیادہ۔ وہ یعنی قرآن میں آیا ہے،
شان نزول کے مطابق جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ کہتے تھے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس ہدایت کا اتباع آپ کے ساتھ کریں، اس کو قبول کر لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو لوگ ہمیں زمین سے اچک لیں گے، ہمیں بوٹی بوٹی بنا دیں گے، ہم تو خراب تراب ہو جائیں گے۔ تو سامعین کرام، وہ تصور جو اس وقت تھا وہ تقریباً اس وقت بھی ہے، اور مجھے خود اس سے پالا پڑ چکا ہے۔ تو یعنی میں اپنے اوائل کا، بہرحال میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ یعنی ایک تصور ہے کہ ہماری آزادی، ایک تو ہماری آزادی سلب ہو جائے گی، اور انسان آزاد رہنا چاہتا ہے کہ بھئی میں نے جو کرنا ہے بس، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ یہ مائی لائف اور مائی سٹائل، میں اپنے سٹائل سے جینا چاہتا ہوں، یہ میرا سٹائل ہے۔ تو ہر ایک نے اپنا سٹائل بنایا ہوا ہے اور اس پر وہ خوش ہے اور جینا چاہتا ہے۔ ایک زندگی، ہر ایک کی اپنی ایک سٹائل ہے اور ایک زندگی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں ایک سٹائل بتایا ہوا ہے، زندگی گزارنے کا ایک سٹائل بتایا ہے، ایک طریقہ کار بتایا ہے، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اتنی میں آپ کو وضاحت کر دوں، اللہ تعالیٰ کا ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں یہ بات، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، ان کو ہم دنیا میں ایک بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، بہت سی نعمتیں پالیں گے یہ لوگ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، ایک بہت واضح آیت میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے بھی، اے مسلمانوں، جس نے بھی تم سے نیک عمل کیا، بہتر عمل کیا، عمل صالح کیا، تو اس کو میں ایک بہت اچھی زندگی جینے کے لیے دوں گا۔ سامعین کرام، جیسا کہ اور باتوں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یقین نہیں ہے، اس طرح ایسی باتوں پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم آئیں گے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ دیکھیں، صادقین جو ہے، یہ صدق جو ہے، صدیق بننا جو ہے، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ صدیق بننا، ہم تو عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدیق تو بس ایک ہی تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صدیق کا مطلب کیا؟ سچا۔ یہاں کیا ہے؟ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں تو صدیق ہو گیا، یعنی انہوں نے سچائی کی راہ لے لی اور یہ لوگ سچے ہیں اپنے قول میں۔ اولئک الذین صدقوا، تو دو باتیں ہیں سامعین کرام جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دو نتائج ہیں، یہ دو مرتبے ہیں جو حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس آیت کے روح کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں اور اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ایک تو ہم صدیق بن سکتے ہیں، اس کی بات میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ صرف آپ دیکھ لیں کہ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اور دوسری جگہ ہے کہ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، تو اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ جو ہیں یہ سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، یہ لوگ جو ہیں یہ متقی ہیں، یعنی بچ جائیں گے۔ تو بچنے میں آپ کے تین معنی میں ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، دو معنی جو ہیں دنیا کے ہیں اور ایک معنی جو ہے آخرت کا ہے۔
دو معنوں میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کے غیظ و غضب سے، اس کے غصے سے دنیا میں بچ جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے، دنیا میں ایک بری زندگی گزارنے سے وہ بچ جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ ہے سامعین کرام کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو سامعین کرام، یہ جو آپ کو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کے غصے سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں یہ وہ مقامات ہیں جو قرآن ہمیں کہہ رہے ہیں، اولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں یعنی بچ جائیں گے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کے غصے سے، اور ایک پریشان حال زندگی گزارنے سے بچ جائیں گے، ان کی زندگی اچھی بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ جو قیامت کا وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یعنی قیامت کے دن کیا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یا یعنی جنت ہے، یا دوزخ ہے۔ تو دوزخ میں جانے سے یہ بچ جائیں گے یہ لوگ۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو دوزخ میں جانے سے یہ لوگ بچ جائیں گے۔ تو سامعین اکرام، مختصر طور پہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، اس پر ایمان لانے میں اور ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ کو کہوں کہ اگر جان بھی چلی جاتی ہے نا تو یہ بھی فائدے کے سودا ہے۔ جان اگر ہم ہتھیلی پر رکھ کر راہ مستقیم پر چلنا شروع کر دیں تو یہ بہت فائدے کا سودا ہے۔ اس میں اگر ہماری جان تک چلی جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوئی۔ حضور نے خود اس مقام کی آرزو کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں قتل کر دیا جاؤں اللہ کی راہ میں اور دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرزو فرمائی ہے۔ تو اصل میں اس دنیا کی زندگی کو ہم کوئی اہمیت دیتے ہیں نا تو پھر اس میں نقصان سے ڈرتے ہیں کہ بھئی میرا مال نقصان ہو جائے گا، میری جان چلی جائے گی مثال کے طور پہ، یا کوئی اور نقصانات ہو جائیں گے میرے، اور میری تمام آزادیاں جو ہیں وہ سلب کر دی جائیں گی۔ تو ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تو سامعین اکرام، قبل اس کے کہ میں یہ آیت اس کا ہم یعنی ترجمہ شروع کریں، اس سے پہلے میں نے آپ کو 2 نتائج بتا دیے ہیں کہ یہ حقیقی نیکی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، پھر اس کے ضمن میں جو افعال کرنے ہیں اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، اور پھر جو 2 نتائج بیان کیے ہیں تو وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اب یہ 2 نتائج، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ دونوں نتائج آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ صدیقین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ متقون میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نیکی کیجئے۔ اور نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا رخ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ نے بلا سوچے سمجھے ایک رخ کی طرف آپ نے رخ کر لیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، یا چند رسمی افعال کو آپ نے دین سمجھ بیٹھے، رسمی افعال کو آپ حقیقی دین سمجھ بیٹھے۔
یہ یعنی آج کل یعنی یہ بڑی اہمیت کا جملہ ہے کہ آپ چند رسمی افعال کو دیکھیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، یا ہر سال جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، رمضان مبارک وہاں بعض لوگ گزارتے ہیں، اور یہاں جو ہے اس دفعہ گرمی تھی تو بعض لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈے مقامات پر رمضان شریف انہوں نے گزارا۔ یہ چند افعال کر کے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس باقی تمام جو من چاہی خواہشات ہیں، معاملات اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ زندگی کا مقصود اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصود زندگی گزارنے سے اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے۔ پیسہ ہمارا بت ہے، پیسے کے بت کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں، اس کو یعنی ہر طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آتا ہے تو خوش، جاتا ہے تو ناخوش۔ تو نیکی کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ دیکھو یہ جو رسمی طور پہ تم یعنی جس کو دین سمجھ بیٹھے ہو، یہ دین نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ لیس البر نہیں ہے یہ نیکی کہ تم اپنا رخ پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف اور اسی کو دین سمجھ بیٹھو۔ جیسا کہ شان نزول کے مطابق یہود جو تھے انہوں نے اعتراضات کیے تھے کہ بھئی یہ تو پہلے اس طرف رخ کرتے تھے، اب اس طرف ان کو کیا ہوا؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ تو وہ لوگ تو ظاہرداری میں پڑ چکے تھے، اور آج بھی ایسے ہی ہے، ہم لوگ بھی ظاہرداری اور چند افعال کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگے ہیں۔ یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ کلمے کا مطلب بعض لوگ جو ہیں کلمے کا حقیقی معنی تک نہیں جانتے، حقیقی معنی، اس کی روح تک نہیں پہنچتے، اس پر نہ غور کرتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں، بس زبان سے کلمہ پڑھ کے، اور جہاں بھی کوئی تنازع آتا ہے تو وہ جلدی سے کلمہ پڑھ کے اس کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ بھئی میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ تو نیکی یہ نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ سب سے پہلے نیکی کے کاموں میں نیکی کا کام یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو، اللہ پر یقین ہو۔ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، آمنت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اپنے اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ یہ میں نے سامعین کرام آپ کو گزشتہ محفلوں میں بتایا ہے کہ شرک صفاتی نہیں ہوتا، نہیں، شرک ذاتی نہیں ہوتا، شرک صفاتی ہوتا ہے۔ تو شرک صفاتی اب کیا ہے؟ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور چیزوں میں بھی تلاش کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا اس پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کسی اور چیز کو بھی آپ اس کا مالک و مختار سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیسہ ہے، پیسے دیکھیں آج کل جو حرام ہو رہا ہے، حرام یعنی لوگ ہماری قوم جو ہے من حیث القوم ہم لوگ کرپشن میں، رشوت میں، اس میں مبتلا ہیں، دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں اور ہر طریقے سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جو طریقہ بھی ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا ہمارا مقصود و معبود ہے۔ معبود وہ جس کو آپ چاہیں، اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ تو اب اللہ پر تو یقین نہیں ہے، پیسے پر یقین ہے کہ یہ ہمیں حاصل ہو جائے تو کچھ فائدہ دے گا ہمیں،
دیکھیں ایسا یعنی ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے بالکل الف بے تے یا 1 2 3 کی طرح بیان کروں، کچھ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، آپ پھر سوچیں کہ دولت پر ہمارا ایمان ہمارا دولت پہ ہے کہ رب پہ ہے؟ یقیناً رب پہ نہیں ہے، دولت پر ایمان ہے۔ دولت حاصل ہو جائے تو پھر دیکھیں گے، پھر ایک حج کر لیں گے اور جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے۔ تو ایمان باللہ اصل میں جو آج کل کے معاشرے میں سامعین کرام، اگر میں اور آپ اگر غور فرمائیں تو ایمان باللہ نہیں ہے۔ ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے؟ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معبود حقیقی کون ہے، آپ کا مطلوب کون ہے، آپ کا محبوب کون ہے۔ اگر اللہ آپ کا مطلوب واحد ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب واحد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود واحد ہے، تو پھر آپ کا اللہ جو ہے پھر آپ کا معبود واحد ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے یعنی اگر ایسا نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور ہستیوں سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت ہے، پیسے بھی سے بھی، بیوی سے بھی محبت ہے، بچوں سے بھی محبت ہے، کوٹھیوں سے بھی محبت ہے، کاروں نئی نویلی گاڑیوں سے بھی محبت ہے، جائیدادوں سے بھی محبت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جائیدادیں جمع، میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہر ایک کو تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بناتا، لیکن بعض معاشرے کے وہ جائیدادیں خریدنے میں لگے رہتے۔ کیوں؟ بہرحال آپ دیکھ لیں کہ کیوں۔ تو وہ معبود، ہمارا معبود عام طور پہ سامعین کرام آپ برا نہ مانیں، ہمارا معبود جو ہے سب سے بڑا معبود جو ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ ہم اپنی مرضی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اس میں ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ تو ایمان باللہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ اور ایمان باللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے آپ نے تو کلمہ پڑھ دیا کہ لا الہ، اور پھر اور معبودوں کے پیچھے لگ گئے، پھر پیسے کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے پیچھے لگ گئے، بچوں کی فکر نے آپ کو تباہ و برباد کر دیا، بیوی بچوں کی فکر نے، آپ گھر بنانے کی فکر میں لگ گئے کہ ایک گھر میں نے بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ کے تو پھر معبودان باطل ہیں۔ مکے کے مشرکین کے تو 360 تقریباً بت تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کعبہ دل ہے اس میں کتنے بت ہم نے سجا رکھے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، ہر ایک دیکھ لے کہ اس کے کعبہ دل میں کتنے بت ہیں، کتنے سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ میری اولاد ہے، اولاد سے لوگ محبت کرتے ہیں، یہ میری بیوی ہے، بیوی کہتی ہے یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری جائیداد ہے۔ سامعین کرام، ایمان باللہ تو یہ نہ ہوا۔ ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن شدید محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہر چیز سے پیارے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے سامعین کرام تو ہم اور آپ پھر عذاب کے قابل ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اگر غیر اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اس پر عقیدہ ہے اور اس پر بھروسہ ہے، اور غیر اللہ کی محبت میں ہم گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہے، غیر اللہ کی محبتیں زیادہ ہیں، تو پھر قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ عذاب کے قابل ہو۔
اور یہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الیکم و مساکن طیبتا ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اے حضور صلی اللہ، اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے ان کان، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھے ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور جو تجارت وہ کاروبار جس میں نقصان کے ڈر سے جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً تَرْضَوْنَهَا، اور وہ اچھے اچھے گھر جس میں تم رہ رہے ہو، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا، اگر یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو، اب عذاب کے تم قابل ہو۔ سامعین اکرام، یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف منہ پھیر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، یعنی بغیر سوچے سمجھے، بغیر مقصود کا تعین کیے۔ سامعین کرام، ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے مقصود کا تعین نہیں کیا ہے۔ زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن ختم ہو جائیں گے ہم، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقاصد کا تعین نہیں کیا۔ یہ تو معلوم ہے کہ زندگی محدود ہے، زندگی چند روزہ ہے، آئے دن یعنی ہمارے دادا مر گئے، ان کے آبا و اجداد سارے ہمارے مر کھپ گئے، اب اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے ہمارے سامعین میں کچھ ایسے ہوں جن کے کوئی بھائی بہنیں چلی گئے ہوں، اب ہو سکتا ہے میرے سامعین میں جو میری عمر کے ہوں، یعنی چند روز ہی ہیں، چند سال تو میں نہیں کہہ سکتا، اس کے بعد ان کا نمبر ہے، لیکن یہ ساری زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ یہ سامعین اکرام، میں اپنے جو مشاہدات ہیں وہ بیان کرتا ہوں، ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں لیکن مقصود نہیں ہے کوئی، ہم اس زندگی سے کچھ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، ہاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر دنیا ہے، اور ایسے شخص سے جو ظاہر دنیا ہی جس کا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے، اعراض کر لیجئے، منہ موڑ لیجئے، من تولیٰ عن ذکرنا، جو میری یاد سے پھر گیا، جس نے میری یاد کو بھلا دیا، جس نے اپنے مقصود کو بھلا دیا، جس نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اب یہ چاہتا کیا ہے؟ فلم یرید الا الحیات الدنیا، اب یہ صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے کہ بھئی یہی دنیا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ شوہر ہے، یہ گھر ہے، اور بس یہ میں ہوں۔ کھانا پکاتے جاؤ، کھاتے جاؤ، زندگی گزارتے رہو، کاروبار، صبح نکلتے ہیں لوگ کاروبار کے لیے، شام کو آ کے بس کھانا کھا کے پھر سو جاتے ہیں، پھر صبح نکال۔ ہم لوگ اس زندگی سے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے، یعنی حقیقی کوئی مقصود نہیں ہے ہمارا۔ ہاں، مقاصد باطل تو بہت ہے، محبوبان باطل تو بہت، اور
باطل معبود بہت ہیں، باطل خدا بہت ہیں، باطل بت بہت ہیں، اور ان کی ہم سامعین کرام برا نہ مانیں، ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں، وہ ہمارے معبود بن چکے ہیں، ان کا ہم خیال رکھ رہے ہیں۔ ایسا جتنا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اتنی محبت ان سے کرتے ہیں۔ یہ مضمون گزر چکا ہے۔ تو وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، دیکھو نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر صحیح ایمان لے آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی کیا ہے؟ دیکھیں نیکی کے بغیر آپ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے۔ جو شخص برائی میں مبتلا ہے تو وہ کیا جنت میں جائے گا؟ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، بھلا وہ شخص جس کو اس کا برا عمل اچھا دکھا دیا گیا ہو، اسے اپنے برے اعمال اچھے لگ رہے ہیں، فَرَآهُ حَسَنًا، تو یہ شخص تو گمراہ ہے، یعنی برے کاموں کو کر کے وہ ان کو اچھا دیکھ رہا ہے۔ عام طور پہ سامعین اکرام یہ مضمون چونکہ بڑا اہم ہے اور جو آیت آتی ہے تو تھوڑا سا میں اس پہ ٹھہر کے بات کر لیتا ہوں، اور مقصود میرا یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، صرف یہ مقصود ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم زندگی میں کہاں پر کھڑے ہیں اور ایمان کی حالت ہماری کیا ہے۔ اصل جو نیکی ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ نیکی کے بغیر ہم جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتے۔ اب نیکی کیا ہے؟ نیکی چند رسمی افعال کا نام نہیں ہے، ہم تو اس کو نیکی یعنی آپ دیکھیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں جو شخص مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، بعض وقت وہ فخر کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ کو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر یعنی بالغ ہونے کے بعد، مسلمان کے گھر میں بھی آپ پیدا ہوئے، بالغ ہونے کے بعد اپنے ایمان پر آپ نے غور نہیں کیا، کلمے کے مفہوم پر آپ نے غور نہیں کیا، زندگی کے مقاصد کا آپ نے صحیح تعین نہیں کیا، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینا آپ کو نجات نہیں دلا سکتا۔ کلمے کو تو آپ نے، کلمہ کیا ہے؟ کلمہ یعنی ایمان کا ایک نام ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کو آپ نے دل میں ڈالنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کا دل سے اقرار کرنا ہے۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، میرا زبان سے اقرار ہے اور دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو اگر آپ نے کلمے کی دل سے تصدیق نہیں کی، قرآن کی زبان میں آپ مومن نہیں ہیں، نہ بن سکتے ہیں، نہ مومن ہیں۔ آپ کو سوچنا ہوگا کہ جو کلمہ میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اس کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اور آپ کا ایک مقصود ہو، اور وہ کون ہو؟ اللہ۔ آپ کے اور مقاصد نہیں ہونے چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ ہمارے تو مقاصد جو ہیں وہ بہت مقاصد ہیں، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، اور اس کے لیے تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا مطلوب ہے، ایک چیز کو میں چاہتا ہوں، ایک ہستی کو میں چاہتا ہوں، مطلوب واحد، محبوب واحد، تو پھر مقصود واحد، اور پھر معبود واحد۔ اللہ تعالیٰ، یہ جملہ میں آپ کو بسا اوقات کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمارے مقصود نہ بن جائیں وہ ہمارے معبود نہیں بن سکتے۔ اس بات کو آپ سیریس لیں
اور اس سے گزرے نہیں. مقصود جب تک اللہ تعالیٰ نہ بنے آپ کا، وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کا معبود نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور بھی معبود واتخذوا من دون اللہ آلہہ، ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا رکھے ہیں. ایمان باللہ حقیقی نیکی ہے، اور اس کی میں آپ کو تفصیل بار بار یعنی الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا محبوب واحد ہے. لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، پھر لا مقصود الا اللہ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر صحیح ایمان لے آؤ. سامعین کرام، آج کے معاشرے میں ایمان باللہ کو ہم یعنی غور، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارا دین میں کچھ غور و فکر کا پروگرام نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون افلا تعقلون لآیات لقوم یعقلون. اس زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے. تو سامعین کرام، آج کے دور میں عقل سے دین میں جو عقل ہے وہ استعمال ہم نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کون ہیں. ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. پھر ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رب کون ہے. رب کی میں نے آپ کو تشریح. پھر ہم سے وہ کیا چاہتا ہے، ہمیں دنیا میں اس نے بھجوایا ہے، کیا چاہتا ہے وہ، ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی یہ سوچتا ہے، کوئی یہ سوال کرتا ہے؟ ہاں، دنیا اسے ہری بھری نظر آ رہی ہے. والدین آپ دیکھیں، والدین اپنے بچوں کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے ہیں. سب سے پہلے بچہ جو ہوتا ہے تو اس کی خوراک کی فکر ہوتی ہے. والدین کو ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا کھلانا ہے، کس عمر میں کیا کھلانا ہے، اب اپنے بچے کو کیا کھلانا ہے، کیا نہیں کھلانا. تھوڑا سا بیمار ہو جائے پھر ڈاکٹر، اچھے سے اچھا ڈاکٹر. پھر ذرا بڑا ہو جائے تو یہ پھر سکولنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے. اچھے سے اچھے سکول میں سب لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کی سکولنگ میں لگ جاتے ہیں. اور بچہ جب سکول جانا شروع ہو جائے تو بس مطمئن ہوتے ہیں. پھر آپ مائیں دیکھیں کتنا سر کھپاتی ہیں ان کے ہوم ورک میں. ہوم ورک کرو، ہوم ورک کرو، ہوم ورک کرو. بعض وقت بچہ جو ہے وہ روتا ہے، اس کا جی نہیں چاہتا، ماں کہتی ہے نہیں تم نے ہوم ورک کرنا ہے. تو یہ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی ہم متوجہ ہیں، خود دنیا کی طرف متوجہ ہیں اور بچوں کو بھی اسی لائن پر ڈالتے ہیں. یعنی بچوں کی آخرت کے لیے ہم نے کبھی کوئی پروگرام بنایا ہے؟ ہم نے تو خود اپنی آخرت کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنایا. ہمارا کیا پروگرام ہے؟ بس گناہ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کلمہ تم نے پڑھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سن رکھا ہے کہ وہ شافع محشر ہیں. بس ایمان بنا لیا ہے کہ ہمارا عمل ہو یا نہ ہو وہ ہماری شفاعت کریں گے. یعنی یہ ہمارے ذہن میں ہے. اللہ تعالیٰ ایک تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. دوسری یہ کہ آج کل ایک اور ٹرینڈ ہے، وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کی اتنی پرواہ نہیں کرتے لوگ. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، بس جو مرضی آئے پھر کرو. یہ مختلف جو معاشرے میں تصورات بنے ہوئے نا سامعین کرام، یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم صحیح ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر. سامعین کرام، صحیح ایمان لے آنا یہ ازحد ضروری ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگ ایمان کے معاملے میں بالکل نہیں سوچتے. ہر شخص اس زعم باطل میں مبتلا ہے، جو کلمہ گو ہے وہ اس زعم میں مبتلا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جس طرح مرضی آئے زندگی گزار رہا ہے. نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ رسول کی اطاعت کی پرواہ ہے. بس یہ مطمئن ہے روزہ آتا ہے تو روزہ کھانے پینے سے باز آ جاتا ہے،
پھر باقی جو روزے میں مکروہات ہیں، ممنوعات ہیں، اس کا خیال نہیں ہے۔ وہ میں نے سنا یہ ہے بعض لوگ کی جو کر سکتے ہیں ایسا، ساری رات جاگتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں، پھر دن کو اٹھتے ہیں، تھوڑا بہت چل پھر کے پھر سو جاتے ہیں، افطاری کے وقت اٹھتے ہیں۔ اس طرح وہ رمضان گزارتے ہیں، پھر افطاری پہ ڈٹ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے اور قسم کی بھی۔ تو یہ ہے کہ یہ معاشرہ اس وقت ہمارا ایک گمان میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بس اب شافع محشر جو ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم کچھ عمل کریں یا نہ کریں۔ کیوں کلمہ پڑھا ہے جی؟ تو یہ ایک تصور ہے۔ اور آپ دیکھیں پھر یعنی بعض لوگ جو ہے پھر حج پہ چلے جاتے ہیں، حج پہ آ کے وہی ڈگر، پرانی ڈگر جو ہے، وہی کرپشن، وہی رشوت، وہی حرام، اس میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، حج کراتے ہیں جی ہم۔ پھر بعض لوگ حج کے بعد تھوڑی سی خشخشی داڑھی اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی داڑھی بھی پھر اپنی مرضی سے وہ چھوڑتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھائی حضور کی طریقہ کار کیا تھا، اپنی مرضی سے قینچیاں بھی چلاتے ہیں، اس میں اپنی مرضی سے اس کا سائز بھی رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کا سٹائل بھی رکھتے ہیں۔ ایسے بہت سے آپ کو لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اس دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، چھوڑ دیں آپ، اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، جنہوں نے اپنے دین کو ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ سامعین کرام، ہم اور آپ یعنی ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن قرآن میں جو لکھا ہے وہ بھی تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں حقیقت، آج جو معاشرے کی حقیقت ہے، کیا یہ نہیں ہے کہ ہم نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے؟ مثال کے آپ کو میں نے داڑھی کی مثال دی، داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، کبھی کیسے کر دی، کبھی کیسے کر دی۔ اول تو معاشرہ جو ہے داڑھی کا قائل ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ کابینہ کا جو اجلاس ہوتا ہے، یعنی جو ہماری کریم ہے، وفاقی کابینہ کا وہ اجلاس ہوتا ہے، کتنے اصحاب جو ہیں وہ متشرع ہیں، کور کمانڈر ہماری جو افواج پاکستان ہے، یہ ویسے ہی میں یہ نہیں کہہ رہا یہ سب ہم لوگ ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت بھی ہماری ہے، افواج میں بھی ہم ہیں، پولیس میں بھی ہم ہیں، عدلیہ میں بھی ہم ہیں، صحافت میں بھی ہم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی نیوز بلیٹن میں کوئی ایسا جس کی باقاعدہ داڑھی ہو، یعنی باقاعدہ متشرع ہو، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا اترتا ہو، ایسے شخص کو کوئی نیوز چینل والے اینکر کے طور پہ بھرتی کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی نیوز ریڈر جو ہے اس کی ماشاءاللہ داڑھی ہے اور وہ حضور کے طریقے کے مطابق اس نے صورت بنائی ہوئی۔ یہ ہم نہیں چاہتے۔ میں نے کسی کی طرف اگر میں نے اشارہ کیا بھی ہے تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ہمارے جو خیالات ہیں وہی ہمارے عمال ہیں۔ اعمالکم عمالکم، حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے عمال ہیں، تمہارے، یہ جو حکومت ہے وہ تو ہماری ہے، ہم کن لوگوں کو اسمبلیوں میں بھجواتے ہیں؟ جیسے ہم ہیں انہی لوگوں کو بھجواتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایمان باللہ جو ہے اس پر سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم ایمان باللہ سے کیا مطلب لیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، سب سے پہلے نیکی
سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کا ایمان باللہ ہو۔ آج تو دنیا پر ہمارا ایمان ہے، سامعین کرام برا نہ مانے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے یعنی مجموعی طور پر دنیا پر ہمارا ایمان ہے۔ دنیا بہت ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو تو پھر پریشانی کی بات ہے۔ دنیا پر ایمان ہے نا، دنیا اللہ تعالیٰ کی رضا اور نارضا کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم ترک کر چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اس میں اللہ کا راستہ، اللہ تک جانے کا راستہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیکھو دیکھیں یہ مخاطب کون ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو مخاطب سمجھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، اللہ کے قرآن کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کو بھلا دیا، اللہ کے دین کو بھلا دیا۔ ہاں، اپنے ظاہر کو نہیں بھلایا۔ میں یہ دیکھیں، میں جو ہے یہ ایک عام ہے، میں اپنے ظاہر کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، پھر ظاہری ظاہر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایمان باللہ نہیں ہے، یہ تو ایمان بالدنیا ہو گیا۔ ظاہر پر ایمان ہے ہمارا، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں۔ آج جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ تھوڑا سا آپ اور ہم سوچیں کہ بھئی ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے اللہ پر، کیونکہ نیکی تو یہ ہے۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو دو نتائج اگر آپ نے حاصل کرنے ہیں تو پھر ان کے لیے ان کاموں کی ضرورت ہے۔ اور دو نتائج میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اگر آپ صدیق بننا چاہتے ہیں، اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں، تو یہ کام جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو کرنے ہوں گے، اور یا ان صفات کا حامل بننا ہوگا۔ اور اس میں جو سب سے پہلے ہے سامعین کرام وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر جس نے یقین کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کا محبوب بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کا مقصود بن گیا، اور اس نے باطل کی نفی کر دی۔ سب سے پہلے سامعین کرام نفی ہوتی ہے، پھر اثبات ہوتا ہے۔ ہمارا جو کلمہ طیبہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نفی ہے۔ اگر آپ نے نفی نہیں کی تو آپ اثبات بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے باطل کی نفی نہ کی تو آپ حق کا اثبات بھی نہیں کر سکتے، حق کو نہیں تسلیم کر سکتے۔ پہلے آپ کو باطل کی نفی کرنا ہوگی کہ جو نظر آ رہا ہے یہ میرا بت نہیں ہے، یہ میرا معبود نہیں ہے، یہ میرا محبوب نہیں ہے۔ میرا محبوب صرف ایک ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، ایک ذات۔ تو پہلے تو نفی کرنی ہوگی سامعین اکرام، باطل کی نفی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ ایک اور نقطہ ہے، یہ سامعین اکرام ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم لوگ باطل کی نفی نہیں کرتے تو حق کا تو اقرار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر جو حق کا اقرار کرتے ہیں وہ رواجن ہے، وہ زبان سے ہے، عمل سے تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جب تک ہم نے اپنے عقیدے میں باطل سے انکار نہیں کیا ہے تو حق کا ہم اپنے عمل سے اقرار نہیں کر سکتے۔ پہلے نفی ہے۔ یہ سامعین اکرام، یہ آج کے جو مضمون ہے اس میں آخری نقطہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے انکار ہے، لا نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی مطلوب نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، الا اللہ،
لا الہ، لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی میرا معبود نہیں ہے۔ جب آپ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ باقی جو مفاہیم ہیں یہ اسی کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ جب تک کوئی آپ کا مقصود نہ ہو وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا، جب تک کوئی آپ کا محبوب نہ ہو وہ آپ کا مقصود نہیں بن سکتا، جب تک کوئی آپ کا مطلوب نہ ہو وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا۔ یہ سارے جو ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو سامعین کرام، نفی ہے سب سے پہلے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ ابھی ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں یہ پڑھیں گے، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا۔ طاغوت کیا؟ ہر سرکش قوت، ہر وہ قوت جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ اس نے اب ایک مضبوط رسی کو تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، اب یہ اس سے نہیں چھوٹے گی۔ تو سب سے پہلے سامعین کرام، طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ ہم نے تو طاغوت کو معبود بنایا ہوا ہے، برا نہ مانے لیکن سوچیں ضرور اس پہ۔ میری بات غلط ہو تو مجھے بتائیں کہ آپ کی بات غلط ہے۔ طاغوت ہر سرکش قوت، ہر باطل قوت جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کی محبوب ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو انکار کرنا ہوگا، چھوڑنا نہیں ہوگا۔ آپ دنیا استعمال کریں، بادشاہ بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں، جو بھی بن جائیں، لیکن دل میں اس کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر اس کا ایمان ہو گیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے ایک مضبوط ہینڈل، ایک مضبوط کڑی کو پکڑ لیا، اب وہ اس سے نہیں چھوٹے گی۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے جو ہے وہ طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو بس آپ پھر اس کڑی سے جڑ جائیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، فقد استمسک لَا انفصام لَهَا، بس وہ پھر یعنی اللہ کی محبت کا بیج دل میں ڈال دیں اور اس کی پھر آبیاری کریں اپنے عمل سے، نفس کے ساتھ جد و جہد کر کے اس کی آبیاری کریں، تو ایک دن وہ تناور درخت بن جائے گا، ایک دن وہ تناور درخت بن جائے گا اور وہ پھر پھل دینے لگے گا۔ مضمون جاری ہے سامعین کرام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔